مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتی طیبہ کے اس کلاس میں غزوہ حنین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ غزوہ حنین پر آج ہماری آخری کلاس ہے. اچھا، غزوہ حنین ہم نے پڑھا اور ہم نے وہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصار کے لیے فرمایا، تو اس پر ہماری ایک کلاس کمپلیٹ ہوئی تھی، لاسٹ کلاس. اور آج جو ہے پھر اس کے بعد جو لوگ تھے وہ واپس ہو گئے اور لوگ بکھر ہو گئے، منتشر ہو گئے. اب وفد حوازن کی آمد، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی غنیمت کو تقسیم کرنے میں جو تاخیر کی تھی وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ یہ وفد حوازن، یہ لوگ حوازن کے قبیلے کے لوگ آئیں اور اسلام قبول کریں اور اپنی مطلب قیدی اور جو مالی غنیمت ہے وہ واپس لے جائیں، تو انہی کا ہی انتظار کیا تھا. اچھا، غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد جو ہے انہی حوازن کا جو وفد جو مسلمان ہو کر آ گیا، یہ کل 14 آدمی تھے. ان کا سربراہ زبیر بن سرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد جو تھا بھائی، یعنی رضائی چچا زاد ابو برقان جو ہے وہ بھی تھا. اب وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے، چونکہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہمارے قیدی اور مال ہمیں واپس کر دیں. اس انداز کی جو بات انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، مجھے یعنی سچ زیادہ یہی بات پسند ہے، لیکن بتاؤ کہ میں تمہیں اپنے بال بچے تمہیں زیادہ محبوب ہیں ان سے مانگوں اور یا جو ہے مال. انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یعنی خاندانی شرف کے برابر تو کوئی چیز نہیں، اب مال کا تو کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں جو ہے عیال نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ایسے کرو کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کیا. جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے یا بنی عبد المطلب کا ہے وہ تو تمہارے لیے ہے، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا وہ ہے، آیا وہ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. تو اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کے کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں. اور کچھ مطلب ایک دو لوگ تھے جنہوں نے مطلب کہا تھا کہ نہیں ہم تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس میں بنو سلیم کے جو قبیلے کا لیڈر تھا، اور اس نے جب کہا کہ میرا حصہ تو عباس بن مرداس، اس نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ تو بنو سلیم کا ہے، وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. تو اس پر بنو سلیم نے کہا کہ جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور جو ہے نا اس پہ ان کا وہ لیڈر خفا بھی ہوا کہ تم لوگوں نے میری توہین کی. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں
اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی۔ اب میں نے انہیں اختیار تم لوگوں کو میں نے اختیار دیا ہے کہ اور ان کو بھی میں نے اختیار دیا تھا کہ بال بچوں میں سے کون سی چیز تمہیں پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اب جو ہے نا، اب بخوشی واپس کر دیں تو یہ بہت اچھی رائے ہے۔ اگر کوئی اپنا حق روکنا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے قیدی جو ہے انہیں واپس دے دیں، یعنی اگر کوئی روکنا بھی چاہتے ہیں تو جو لوگ مطلب ایک دو بندوں نے کہا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی ان کو اپنے قیدی واپس دے دیں۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلے مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ اور لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے جو مطلب چودھری حضرات ہیں وہ آپس میں جو ہے نا معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اور اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، جو ان لوگوں نے روکے تھے انہوں نے بھی یعنی سب واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے تقسیم سے فارغ ہو کر جرانہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ باقی مالی غنیمت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جو ہے نا محفوظ جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ جب آپ عمرے سے فارغ ہوئے تو مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت آپ نے مکہ میں عطا بن اسید، جن کی عمر یعنی اس ٹائم پہ 20 سال کی تھی، عامل مقرر کیا۔ اس کے ساتھ معاذ بن جبل کو پیچھے چھوڑا تاکہ لوگوں میں دین کا شعور پیدا کریں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، اور باقی جو مالی غنیمت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کر دیا۔ اچھا، اب جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بن اسید کو مکے کا عامل مقرر کیا تو 1 درہم روزانہ کا اس کا وظیفہ مقرر کیا، کیونکہ یہ غریب تھے تو روزانہ مقرر کیا تاکہ یہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ عطاب نے کھڑے ہو کر تقریر کی، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جیسے کہ 1 درہم کی مجھے روزانہ کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 1 درہم روزانہ کے یعنی وظیفہ جو ہے روزانہ کا مقرر کیا ہے میرے لیے، تو لہٰذا اب مجھے کوئی معاشی محتاجی نہیں ہے اور مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی مدد کے لیے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ جو ہے ادا کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے، اور مدینہ طیبہ واپسی یہ 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ اور پھر اسی سال جو ہے کفار اور مشرکین نے اکٹھا، جو مکے کے مسلمانوں نے اور مشرکین نے 8 ہجری کو اکٹھا حج کیا تھا، اور مسلمان اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے طریقے سے اور مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا۔ اور جو عطا بن اسید تھے یہ انہوں نے مسلمانوں کی، مکے کے مسلمانوں کی مطلب یہی لیڈر رہے۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ اس فاتحانہ اوقات میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر عظیم میں 8 سال پہلے جو مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ بہت تکلیف میں تھے، یعنی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کرنے کی تدبیریں بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان کے طالب تھے اور اجنبی اور خوفزدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انس اور الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب قدر اور منزلت کی۔
آپ کو جگہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا کی عداوت جو ہے انہوں نے لے لی۔ اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس شہر نے ایک یعنی مہاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال کے بعد وہی شہر آپ کو اس حیثیت سے آپ کی استقبال کر رہے ہیں کہ آپ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی بالکل فتح تھا، وہ تو آپ کے لیے حاضر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبریائی جو اس نے یعنی کبریائی اور جہالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت اور کبریائی کو اپنے پاؤں تلے کیا ہے رون ڈالا۔ آپ اس کی جو ہے یعنی پچھلی خطائیں سب لوگوں کی معاف کر دیں، جو ان میں جہالت کبریائی تھی یعنی اس کو اپنے پیروں تلے جو ہے رون ڈالا، اور ان کی پچھلی خطائیں معاف کر کے پورے مکے والوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اور اسلام کے ذریعے جو ہے سرفرازی بخش رہے ہیں آپ۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی جو شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرے، صبر اختیار کرے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اجر دیا۔ اب مکہ کے فتح کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے سریہ یعنی واقعات ہوتے رہے، اس میں سے ایک سریہ ہے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ربیع الاول 9 ہجری میں انہیں قبیلے تھی کہ ایک بت کو جس کا نام جو تھا قلس یا کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ کی سرگردگی میں 100 جو ہے نا اونٹ اور 50 گھوڑ سمیت جو ہے نا 150 آدمی تھے جو مطلب اس کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں نے فجر کے وقت جو ہے حاتم طائی پر چھاپا مار کر اس کے کلیسے کو ڈھا دیا، قیدیوں اور چوپایوں کو جیسے کہ بھیڑ بکریوں پر کیا تھا جو ان پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی، اس کی بیٹی تھی، البتہ جو اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم جو تھے وہ ملک شام بھاگ گئے۔ اب مسلمانوں نے قلیس اور خزانے میں تلواریں اور جو زریں تھیں یعنی مالی غنیمت تھا وہ اس کو تقسیم کر دیا، اور البتہ جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا وہ یعنی اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ آل حاتم کو جو ہے اب انہوں نے جو مطلب لوگ رہ گئے تھے ان کو قیدی بنا لیا۔ اب مدینہ طیبہ جب آ گئے تو حاتم کی جو بیٹی تھی، عدی بن حاتم کی جو بہن تھی، یہ رسول اللہ یہ کافی عمر رسیدہ بھی تھی، اب بھائی بھاگ گیا تو بہن کو چھوڑ کے چلا گیا وہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس نے درخواست کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو یہاں جو آ سکتا تھا یعنی وہ تو لاپتہ ہے، بھائی کے بارے میں وہ تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، والد تو میرے گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی تو میں طاقت نہیں رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر اس نے وہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا، تیسرے دن بھی پھر وہی بات دہرائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو صحابی تھے غالباً وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اسے کہا یعنی حاتم طائی کی صاحبزادی سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو، تو اس نے سواری کا بھی سوال کیا اور اس کو سواری بھی جو ہے فراہم کر دی گئی۔ اب حاتم کی جو صاحبزادی تھی یہ جو ہے لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس جو ہے ملک شام گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے،
ان کے پاس جو ہے رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کہ جو ہے نا کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کو اپنے گھر لے گئے۔ ظاہر ہے یہ جو حاتم طائی تھا یہ اپنے قبیلے کا بادشاہ تھا، تو یہ اس کا بیٹا عدی بن حاتم اور بڑے زبردست صحابی رضی اللہ عنہ گزرے ہیں۔ اچھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو ہے اپنے گھر لے آئے، گھر لے گئے اور وہ سامنے بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا فرمایا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود کا علم ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے بڑی جو ہے نا کوئی کسی چیز کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کا غضب اس کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو ایک جو ہے نا رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یعنی مسرت سے خوشی سے دھمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عدی سے رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے گھر میں جو ہے نا بٹھایا، فرمایا کہ عدی تو بن حاتم جو ہے کیا تم مذہباً جو ہے رکوسینہ تھے؟ تو عدی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی حصہ لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے دین میں تو حلال نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مالی غنیمت جو ہے جتنے بھی پریویس نیشن تھے ان سب پر حرام تھا، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے لیے حلال کر دیا۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے یعنی حالانکہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے، ہاں بخدا اس نے جو ہے نا میں نے جان لیا اور یہ چوتھائی حصہ تم اس کا اپنے لیے رکھتے ہو۔ تو اس نے پھر جب یہ بات کہی تو عدی نے کہا کہ بے خدا میں نے اس بات کو جان لیا کہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی، یعنی یہ تو بڑی خفیہ یہ کام کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پہ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مالی غنیمت کا چوتھائی حصہ کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری دین کے روح سے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسی بات پہ کیا ہے کہ میں نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور صحیح بخاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عدی سے مروی ہے کہ جب میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا، ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے ہیرا کو دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبے کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یعنی رہزنی کی لوگوں نے شکایت کی تھی۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کیسرا کے خزانے فتح کرو گے،
اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ یعنی تم جس دولت کی خاطر مسلمان نہیں ہو رہے ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی زیادہ عطا کرنے والا ہے ان قریب، جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مالا مال کیا مسلمانوں کو۔ اچھا، اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبے کا طواف کرتی ہے، اس سے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کیسرا جو ہے بن ہرمز اس کے خزانے فتح کیے۔ اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بر سونا یا چاندی نکالے گا، یعنی تم وہ وقت بھی دیکھو گے۔ یہ دو وقت جو تھے یہ حاتم عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یعنی اپنی زندگی میں دیکھیں، اور تیسری جو تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑی دولت کی فراوانی تھی، تو وہ دور انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ ہی ہماری جو کلاس تھی حنین پر اس کو جو ہے نا اللہ رب العالمین کے اذن سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی، ہماری اگلی کلاس جو ہے یہ غزوہ تبوک پہ ہوگی، غزوہ تبوک پہ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق